ہم اور آپ خلق کیے گئے وجہ فطرت رسول اسلام بیان کر رہے ہیں، اور قرآن نے بھی کئی جگہوں کے اعلان کیا یا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سب یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کر دیا۔ صلوات محمد تم سب یہ سوچ رہے ہو کہ خدا بند آدم نے ان انسانوں کو بیکار پیدا کیا، جبکہ مقصد کے تحت اللہ نے انسانوں کی خلقت فرمائی۔ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، قرآن سے پوچھا جائے، قرآن ہم جیسے نہ سمجھوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، تو کم سے کم تو ہی مجھے بتا دے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ پھر قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہم نے تمہیں عبث نہیں بنایا بلکہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری جو خلقت کی ہے، چاہے انسان کی ہو یا جنات کی، مقصد کے تحت کیا ہے۔ مقصد پروردگار عالم کیا ہے؟ کیا وجہ ہے انسانوں کو بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے انسانوں کو بنانے کی؟ جبکہ خدا بند عالم نے آسمان کو خلق کیا، یہ کافی نہیں تھا۔ زمین کا فرش بچھا دیا، یہ کافی نہیں تھا۔ پہاڑوں کو خلقت کر دی، یہ کافی نہیں تھا۔ سورج میں روشنی پیدا کر دیا، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ چاند میں روشنی بھر دیا، یہ کیا کافی نہیں تھا؟ ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو اس نے بنا دیا، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ جانوروں کو بنا دیا، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ پھر انسانوں کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں خدا بند عالم نے جب بنا ہی دیا تھا تو کیا سورج اللہ کی عبادت نہیں کر رہا؟ کیا سورج اللہ کی عبادت اطاعت نہیں کر رہا؟ کا اطاعت تو کر رہا ہے۔ کیا چاند اللہ کی عبادت اطاعت نہیں کر رہا ہے؟ کا چاند کی عبادت اطاعت تو کر رہا ہے۔ کیا ستارے اطاعت پروردگار عالم میں سر و سجود نہیں ہے؟ کہا بالکل سر و سجود ہے۔ کیا جانور بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ کہا جانور بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کیا پتھر بھی اللہ کی حمد و ثنائی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا پتھر بھی حمد و ثنائی کر رہے ہیں؟ کیا شجر بھی اللہ کی حمد و ثنائی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی حمد و ثنائی شجر بھی کر رہے ہیں؟ یعنی تمام چیزیں اللہ کی حمد و ثنائی کر رہا ہے، پھر انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ پھر انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ کہ دیکھو میں نے انسانوں کو جو خلقت کی ہے اور پیدا کیا ہے تاکہ عبادت کر کے تمہیں فائدہ ہو، اللہ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد یہ خلقت کر کے اور پیدا کر کے بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ تمہارا ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زیارت کرے، عمرے آئے، سب کچھ کرتا رہے تو فائدہ کس کو ہے؟ اللہ کو۔ کہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ اس سے فائدہ تمہیں ہو، تاکہ کل جب پلٹ کے آؤ تو یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ ہم نے ساری چیزیں تمہارے سامنے پہلے پیش کر دیا۔ اب انسان کی خلقت جو پروردگار عالم نے کیا اور رسول نے فرمایا
کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اللہ نے رسول اسلام نے فرمایا کہ جو تم جہاں بھی بیٹھو علی کا ذکر کیا کرو، چونکہ علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اب جب عبادت ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں منبر پہ تشریف فرما اور خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دینے کے درمیان قمبر کو مولا نے بلایا اور بلا کے کہا قمبر وہ سامنے جو چیز ہے اسے اٹھا کے لاؤ. وہ سامنے کونے میں مولا منبر پہ ہے، سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی تھی. قمبر کو بلایا، قمبر سامنے جو چیز پڑی اسے اٹھا کے لاؤ. قمبر نے دیکھا، مولا حکم آپ کا ہے، میں اطاعت گزار ہوں، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. لہذا جناب قمبر وہاں سے چلے اور جانے کے بعد اس کونے پہ پہنچے تو قمبر نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. پھن پھیلائے ہوا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب قمبر کو امام نے حکم دیا، قمبر اسے لے کر آ، قمبر اسے لے کر آ. اب قمبر پکڑنے سے ڈر رہے ہیں. توجہ، قمبر ہاتھ رکھے تو کیسے رکھے؟ قمبر ہاتھ رکھتے ہیں اور پیچھے ہٹاتے ہیں. مولا فرماتے پکڑو اسے. قمبر کہتے ہیں مولا مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. مولا مسکرا کے کہتے لا تخف ولا تحزن، ڈرو نہیں، پکڑو اسے، پکڑو اسے، ڈرو نہیں. وہ موسیٰ تھے، بھائی وہ موسیٰ تھے جو وہاں سانپ کو پکڑنے کے لیے ڈر نہیں رہے تھے، اور یہاں فخر موسیٰ کے پکڑو ہی تھے. موسیٰ سے اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کاسا ہے. کیسے کیا کیا کرتے ہو؟ پوری تعریف موسیٰ نے پھیلا دی، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. لیکن جناب موسیٰ کو جب اللہ نے کہا کہ یہ سامنے پھینکو، پھینک دیا موسیٰ نے اور کیا پکڑو تھے. تو موسیٰ ڈرے، موسیٰ ڈرے. نبی ہے، خوف کھا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے جناب موسیٰ ڈر رہے ہیں، جبکہ جان رہے ہیں کہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے. پھر بھی موسیٰ ڈر رہے ہیں اور یہ فخر موسیٰ کہہ رہا قمبر پکڑو. توجہ نہیں کیا، قمبر پکڑو، فخر موسیٰ کہہ رہا ہے. اب قمبر جو پکڑے تو موسیٰ کے اس طرح ہاتھ میں وہ عصا آیا. اسی حیثیت سے قمبر کے ہاتھ میں وہ سانپ آیا. سانپ کو لیے ہوئے مولا کی خدمت میں آئے، اللہ کے پیش کر دیا. مولا آپ نے حکم دیا تھا مجھے پکڑ تو لایا، لیکن اندر سے خوف مجھے ضرور ہے، اندر سے مجھے خوف اور ڈر محسوس ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا میرے سامنے رکھو. اس سانپ کو قمبر نے مولا کے سامنے لا کے رکھ دیا. وہ رینگتا ہوا مولا کے بالکل قریب پہنچا نہیں کرتا. یہ ضرورت دیکھے اس کی، اور ڈرا نہیں. لیکن فخر موسیٰ وہ موجود ہے. اب وہ سانپ رینگتا ہوا منبر پر آیا، مولا کے قریب پہنچا اور اشارے سے کہا مولا اپنے کان کو ذرا سا جھکائیے، اپنے کان کو میرے قریب کریے، کیونکہ میری جسارت نہیں ہے کہ میں آپ سے بلند ہو جاؤں، میری جسارت نہیں ہے کہ میں آپ سے بلند ہو جاؤں. لہذا ذرا سا آپ جھک جائیے کہ میں آپ سے کچھ کہہ دوں. مولا نے یوں کام کیا، مولا نے کام کیا. اس نے کہا کہ چلا مولا گریا کرنے لگے. سارا مجمع دیکھ رہا ہے. مولا گریا کرنے لگے. گریا کرنے کے بعد مسکرانے لگے. توجہ، گریا بھی کیا، مسکرایا بھی. سارا مجمع پوچھنے لگا مولا اس سانپ نے کہا کیا تھا؟ اس سانپ نے
لیکن انسان جسے اللہ نے عقل سلیم دے کر پیدا کیا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ امام حمید سے جو ہے کھاتے ہماری طرح، سوتے ہماری طرح، چلتے ہماری طرح، بولتے ہماری طرح، لیکن اس انسان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ امام امام ہوتا ہے، ماموں ماموں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، چونکہ جہاں بھی اگر کسی بزم کو معتبر بنانا ہو، بہتر بنانا ہو، احترام میں اسے شامل کرنا ہو، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بزم میں، چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بزم میں ہو، جہاں بھی ہو، ذکر علی کر کے اپنے محفلوں مجلسوں کا جب ہم آغاز کریں گے تو اگر ابتدا بہتر ہے انتہا خود بہت بہتر ہوتا ہے۔ صلوات زین مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، جس نے علی کے ذکر کو عبادت سمجھ کر کیا، اللہ آواز دے رہا دیکھو اس عبادت میں تم تنہا شریک نہیں ہو، چونکہ میں خود مداح علی ہوں۔ جب خدا خدا ہو کر علی کی مدح سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تو انسانوں کو کہا دیا مداح علی ہو، بلکہ حکم دیا کہ تمہارے پر لازم کیا جائے، اور اگر یہ لازم نہ کیا گیا ہوتا، اگر فرض نہ کیا گیا ہوتا تو یقیناً سب کے سب یہاں جمع نہ ہوتے۔ جمع ہونے کی یہ دلیل ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس قوم کو جو خلق کیا، ابھی اشعار کے اندر آپ سن رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو زندہ رکھا ہے وہ فقط اس لیے رکھا تاکہ ذکر علی بن ابی طالب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد، اور یہ ذکر علی بن ابی طالب ہم رہے نہ رہے، لیکن یہ ذکر سوال محمد والا ہے۔ ہم رہے نہ رہے، یہ ذکر علی بن ابی طالب ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، چونکہ اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے، اور جس چیز کا وعدہ اللہ لے لے، وعدہ کرنے کے میں اسے باقی رکھوں گا، میں اسے قائم رکھوں گا، تو اگر اس نے وعدہ لیا ہے تو قائم رکھے گا۔ ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے اس چیز کو باقی رکھیں گے، وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد والے یعنی 1400 سال سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہوتا رہا۔ یہ ذکر علی محمد کسی مفتی کے دفتر میں فتویٰ دینے سے بند نہیں ہوتے بیٹا، اس لیے کہ مفتی تھک کے ختم ہو جائیں گے، کتابیں دیے کھا جائیں گی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ اے آل محمد ہم آپ کے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ کون وعدہ کر رہا؟ اللہ کہ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم میرے ذکر کو باقی رکھو ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ آل محمد سے اللہ نے وعدہ کیا، اللہ سے آل محمد نے وعدہ کیا، اور آل محمد نے وعدے کو آخری منزل پر پہنچا کے بتایا سر و تن میں جدائی تو ہو سکتے ہیں لیکن نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنا بھی بند نہیں کرنا۔ صلوات پڑھے محمد بتا رہا ہے کہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے اسے ہم نبھاتے رہیں، اور اللہ نے بھی جو وعدہ لیا اے آل محمد ہم آپ کے ذکر کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ جب اللہ نے وعدہ لیا ہے تو ذکر باقی، اور انشاءاللہ یہ ذکر باقی رہے گا، اور اسی ذکر کے معرفت سے ہماری
پہچان ہوتی ہے۔ آل محمد کا احسان ہے کہ جو زمانہ ہمیں جھک کر سلام کر رہا ہے، ہم اپنی وجہ سے کسی کو نہیں جھکا پا رہے، یہ آل محمد کا کرم ہے۔ ہمیں اتنے بڑے جاہل لوگ کو بھی زمانہ سلام کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اور آل محمد نے یہ ہم سے وعدہ لیا، تم میرے ذکر کو باقی رکھو گے، ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ صلوات پڑھیں، تمہارے ذکر کو باقی رکھو، ہم تمہارے ذکر کو انشاءاللہ باقی رکھیں گے، اور اللہ باقی رکھے ہوا ہے اور باقی رکھے گا، قیامت تک یہ ذکر چلتا رہے گا۔ لہذا ہمیں رات کو بھی، یہ پہلی تاریخ ہے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 2 دن کا معاملہ بہت ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، تیسرے دن سے معاملہ ہونے لگتا ہے، چائے چونکہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ اگر ایک وقت میں سارے لوگ جمع ہو جائے تو کچھ پیغامات والے محمد نے آپ تک پہنچانے کے لیے ہم جیسے گنہگار لوگوں کا انتخاب کیا ہے، وہ سارے پیغامات پہنچانے میں آپ تک پہنچایا، اس لیے کہ آل محمد نے بھی ہم سے کچھ امیدیں رکھی ہیں، فقط ہمیں یوں چھوڑ نہیں دیا ہے، کچھ ایسے پیغامات ہیں جو آل محمد نے ہمارے لیے چھوڑا، جیسے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں اہم پیغام چھوڑا، اہم پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بتا کے جا رہے ہیں۔ یہ مدینے میں نہیں امام حسین نے کہا، نانا کے آغوش میں بیٹھ کے امام حسین نے اس جملے کو نہیں کہا، ماں کے جملے نظر ہونے کی حیثیت سے نہیں کہا ہے، باپ کے جستے جگر ہونے کی وجہ سے امام حسین جملہ نہیں کہا ہے، بھائی حسن جیسے بھائی کا ہونے کی حیثیت سے امام حسین نے یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ امام حسین نے ہمیں اور آپ کو میدان کربلا سے پیغام دیا، جب زندگی کے آخری لمحات میں حسین ہے، وہاں اپنے چاہنے والوں کو امام نے یاد کیا ہے، اور کیا یاد کیا ہے؟ یاد بھی کیا کہ یہ جو جملے آپ سنتے رہتے کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہتے ہیں، اور جب ٹھنڈا پانی پی تو میری پیاس کو یاد کیا، بس اتنی سی پیغام ہے، آگے کی باتیں پھر رہ جاتی ہیں۔ یہ 2 جملے ہمیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور اصل بات کو چھپا کے رکھا ہوا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور ہماری پیاس کو کہنا کہ جب پانی ٹھنڈا پیے تو میری پیاس کی یاد رکھیں، لیکن اس کے بعد جملہ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ و ذکرہ، اور آگے جملہ فرماتے ہیں یہ کہ میرا سلام یاد رکھنا، میری پیاس کو یاد رکھنا، زندگی کے آخری لمحات شم سامنے کھڑا ہے، وہاں امام حسین پیغام دے رہے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، واللہ قبلہ بیٹھے ہوئے ترجمہ اسے کرا لیجیے گا، واللہ اللہ کی قسم، یعلم انی تم سب کے سب جان لو، یہ نہیں کہ شیعہ جانے سنی جانے یہ جانے سب کچھ سب، یعلم لفظ استعمال کیا، سب دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب جان لو، انی میں یحب الصلاۃ میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ امام پیغام دے رہے ہیں، جہاں امام نے پیغام دیا میرا سلام کہہ دینا، میری پیاس کو بجھا، جب پانی پیے میری پیاس کی یاد کرے، امام نے پیغام دیا، واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں، جب امامت کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی قسم امامت کھاتی ہے، اور جب اللہ کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ امامت کی قسم کھا کے کہتی ہے، واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہے، یعلم سب کے سب جان لو، چاہے وہ میدان میں ہو
یا میدان سے باہر ہو، چاہے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، یہ امام نے جملہ ہی بتایا، امام نے جملہ بتا رہا ہے کہ یاد سب کے سب جانو انی میں وحب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہمارا بھی نہیں کہتے، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کسی نے جو کہہ دیا ہو کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، کسی امام نے کہا ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں؟ کسی امام نے نہیں کہا ہے۔ البتہ امام نے ہمیں اور آپ کو یاد ضرور کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی شرط لگائیے، انی وحب الصلاۃ، میں جس سے محبت کرتا ہوں، اگر تم میرے محب ہو تو تم مجھ سے محبت کرو، اگر تم میرے محب ہو، میرے مداح ہو، میرے قصیدہ خواہ ہو، میرے نوحہ خواہ ہو، تو جس سے میں محبت کرتا ہوں، انی میں یحب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی امام پیغام دے کر جا رہے ہیں، امام ہمیں رات کو پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے نماز سے محبت کر لی تو حسین سے محبت ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد والے تو پھر حسین سے محبت ہو گئی۔ اور پھر حسین نے آگے جملہ کہا، وہ ذکر ہو اور میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی نماز بھی پڑھتا اور اس کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ امام نے دو باتیں اس میں اہم رکھی، میں نماز سے محبت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس سے بھی اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر حسین تو میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تیرا ذکر کروں گا، اگر تو میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تیرا ذکر کروں گا۔ اے میرا حسین، اگر تو نے اپنے سر و تن میں جدائی کر کے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا ہے تو میں زمانے والوں سے تیرا قرآن پڑھا دوں۔ صلوات پڑھے محمد والے بلکہ سب جان جتنے لوگ بتانے چاہے آنے والے یہ جا چکے سب کو امام پیغام دے رہے ہیں، سب جان لو مجھے نماز بہت پسند ہے۔ امام حسن فرماتے مجھے نماز بہت پسند ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی مجھے پسند ہے۔ لیکن امام بتا رہے کہ نماز پڑھو گے تو ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی ہوگا۔ پوری کائنات میں اٹھا لے، میں بہار سے تعلق رکھتا ہوں تو میری زبان تھوڑی سی الگ ہے، آپ یو پی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی زبان تھوڑی سی الگ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کہیں کہ پروردگار بہار والے لوگ ہیں لہذا بہاری انداز میں نماز پڑھنے کا یہ نہیں چلے گا۔ ہم آپ کہہ دیں کہ اللہ ہم یوٹیوب میں جانے والے ہیں یا ہم آدم کے بارے میں بات کریں، ہمیں نہیں چلے گا۔ وہ سرکار ہے، اس کی ماننی ہوگی، وہ سرکار ہے، ہماری بات بھی نہیں چلے گی۔ اس نے کہا ہم جو زبان کھل کر رہے ہیں نماز اس میں پڑھنی ہوگی، دعا اپنی زبان میں مانگنی ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے دونوں بات کو اللہ نے رکھا۔ میں سرکار ہوں، میری حکومت ہے، میں جیسا چاہوں گا، میں عربی زبان کا خالق ہوں، تمہیں پڑھنا عربی زبان میں،
یہ نہیں کہ اعظم گڑھ والے ہیں یا ان کی جو زبان بولی جاتی ہے اسی زبان میں نماز پڑھیں نہیں، قبر نہیں پڑھنا. بہار والے جو ہیں وہ اپنی زبان میں پڑھیں گے، لکھنؤ والے جو ہیں وہ اپنی زبان میں پڑھیں گے. نہیں، ایک بات رکھی اللہ نے، نہ تمہیں تشرا چھوڑوں گا نہیں تاکہ کل نہ کہہ دو کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. کہا کہ اس ایک پلیٹ فارم پہ تم سب کے سب آنا، سب کے سب زبان سب کی ایک ہوگی، مانگنے کا طریقہ الگ ہوگا. تم اپنی زبان میں مانگو تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ اللہ کو آدم والی زبان نہیں آتی. دنیا یہ نہ کہہ دے کہ آدم والی زبان میں اللہ نہیں جانتا، لکھنؤ والی زبان کو اللہ نہیں جانتا. کہانی ایک زبان میں بتا رہا ہوں، اس زبان میں سارے کے سارے تم بولو گے، میں سنوں گا. لیکن جب تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہو تو تم اپنی زبان میں سیکھیں. دونوں کو رشتے بنا کر رکھا. اور امام بتا رہے جان لو مجھے کیا ہے، نماز پسند، نماز مجھے پسند ہے اور اللہ کا ذکر پسند ہے. الحمدللہ فرش عذاب میں جتنے لوگ آئے ہیں یا جو نہیں آ پائے، انشاءاللہ کسی مصروفیت میں رہے ہوں آئیں. ایک بیوی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی، ایک بیوی آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی. کس عالم میں آئی؟ بس میری آج مجھے ہوئی ہے، اس کا موسم شہید ہو چکا ہے، اس کا لال حسین میدان کربلا سجود کر دیا گیا. اور کس وقت ذبح کیا گیا؟ جب حسین کا سر سجدے میں، حسین کا سر سجدے میں ہے، شمر کا خنجر چل رہا ہے. ایسے موقع پر اگر ماں باپ سامنے آ جاتے ہو تو بیٹا بل بلا کے کہتے ہیں اماں تیرا حسین بڑا پیاسا ہے، اماں تیرا حسین بڑا پیاسا ہے، اماں تیرا حسین بڑا پیاسا ہے. اماں میرے جسم پہ جتنے زخم لگے ہیں میں بتا نہیں سکتا. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ایک جملہ لکھا ہے، لکھتے یہ ہیں کہ ماں نے حسین کے پشت کا ذکر چھوڑ دیجیے کہ کتنے تیر لگے ہوئے تھے. شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں امام حسین کے پشت کا ذکر چھوڑ دیجیے کہ حسین کو کتنے تیر لگے ہوئے تھے، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ آگے والے حصے میں 336 تیر لگے ہوئے تھے، صرف آگے والے حصے میں. شیخ صدوق علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے آگے جس میں کہ آگے حصے میں 336 تیر لگے ہوئے تھے. 336 تیروں کے سامنے حسین اپنے آپ کو روکے ہوئے اور ماں کے آگوش میں سر رکھ کے کہتے ہیں ماں ایک ایک تیر مجھے چبھو رہا ہے، اماں ایک ایک تیر مجھے زخم دے رہا ہے، اماں کوئی مجھے تیر نکالنے والا بنا دو، اماں کوئی میرا تیر نکال دیتا. میں نے تاریخ کربلا میں پڑھا ضرور ہے کہ ایک بچی خیمے سے جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنے بابا سے ملنے کی کوشش کرتی ہے. بابا آخری مرتبہ سینے پہ سلا لو، بابا آخری مرتبہ سینے پہ سلا لو. جب حسین نے کہا آپ میری سکینہ سینے پہ سو جا، سکینہ کبھی دائیں سے جاتی ہے، کبھی بائیں سے جاتی ہے، کبھی سامنے سے جاتی ہے. اللہ اکبر. جناب سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا تیری لاڈلی سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ آئے بھی تو کیسے آئے، سامنے سے آتی ہے تیر روک دیتے ہیں، دائیں سے آتی ہے تیر روک دیتے ہیں، بائیں سے آتی ہے تیر ہمیں روک دیتے ہیں. اے بابا میں اپنی زندگی میں تمہیں اتنے تیروں میں دیکھ نہیں سکی. جناب سکینہ اپنے بابا کو خیمے کی طرف روانہ ہو گئی. اب میرے بابا تو جانے دانی کو